السلام علیکم دوستو یاسر عرفات 24 اگست 1929 تا 11 نومبر 2004 فلسطینی حریت پسند گروپ PLO کے سربراہ اور فلسطینی صدر تھے۔ یاسر عرفات کے مطابق وہ یروشلم میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق وہ مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ یاسر عرفات کے تمام بہن بھائی بھی قاہرہ میں رہے اور وہیں وفات پائی۔ یاسر عرفات نے قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز 1956 میں فتح تحریک شروع کر کے کیا، جس کے بعد انہوں نے 1966 میں PLO کی باغ ڈور سنبھال لی۔ یاسر عرفات نے اپنی جوانی فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزاری۔ عرفات نے 1974 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں چھاپہ مار کی وردی پہنے تاریخی خطاب کیا۔ انہوں نے ساری زندگی خطرات سے کھیلتی ہوئی گزاری، اور جب 1982 میں اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو اس وقت وہ بیروت میں موجود تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیروت میں روس کے سفارت خانے میں گھس کر جان بچائی۔ یاسر عرفات نے اپنی جدوجہد کے دوران میں کویت، تیونس، لبنان کے علاوہ کئی ملکوں میں قیام کیا۔ یاسر عرفات پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ اسرائیل نے تیونس میں PLO کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، لیکن یاسر عرفات اس حملے میں محفوظ رہے۔ اردن کی حکومت نے 1986 میں عمان میں ان کے دفاتر کو بند کر دیا۔ 1988 میں امریکہ نے فلسطینی رہنما کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے سے روکنے کے لیے ان کو امریکہ کا ویزا دینے سے انکار کر دیا، اور بعد میں انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے بعض ایسے فیصلے اور اقدامات بھی کیے جن سے بہت سے فلسطینی اور عرب حلقے ناخوش ہیں، لیکن جس انداز میں ان کی موت واقع ہوئی اس کے باعث ہر ایک کو ان سے یکساں ہمدردی ہونے لگی۔ یاسر عرفات اسرائیل کے گلے کا کانٹا سمجھے جاتے تھے، لیکن اوسلو معاہدے کے بعد انہیں اسرائیل بھی ایک لبرل اور اعتدال پسند لیڈر سمجھنے لگا تھا۔ ستمبر 2001 میں فلسطین میں اسرائیل مخالف تحریک انتقاضہ شروع ہوئی تو صہیونی ریاست نے انہیں اس تحریک کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور اس کی سزا کے طور پر 2002 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے انہیں رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں بند کر دیا۔ یہاں سے یاسر عرفات کی زندگی کے پراسرار دن شروع ہوئے، اور آخر کار اسی پراسراریت کے تہہ در تہہ پردوں میں ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ 75 سالہ یاسر عرفات پیرانہ سالی کے باوجود فلسطینیوں کے حقوق کا مقدمہ بڑی جرأت سے لڑتے رہے۔ 2004 کے شروع میں بیماریوں نے آ گھیرا۔ پہلے ان کے علاج کے لیے مقامی فلسطینی ڈاکٹروں کی خدمات لی گئیں۔ معمولی بہتری کے بعد ان کی طبی حالت بار بار بگڑنے لگی۔ بیگم ساہ عرفات اکلوتی بیٹی زہوہ عرفات کو لے کر پیرس چلی گئیں، اور بوڑھا مرد بیمار فلسطینی اتھارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ علالت کے ایام میں صدر محمود عباس، فلسطینی اتھارٹی کے مذاکراتی اعلیٰ احمد کری اور فتح کے منحرف لیڈر محمد دیلان ان کے مقربین میں شامل تھے، جن کا بیشتر وقت یاسر عرفات کے پاس ہی گزرتا تھا۔ جب فلسطینی معالج ناکام ہوئے تو مصری ڈاکٹروں کی خدمات لی گئیں۔ معاملہ زیادہ بگڑا تو تیونس سے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی رام اللہ بھیجی گئی۔ فلسطینی، مصری اور تیونسی ڈاکٹر جب ناکام ہو گئے اور یاسر عرفات نکات کے باعث بار بار بے ہوش ہونے لگے تو انہیں 12 اکتوبر 2004 کو فرانس کے صدر مقام پیرس کے ایک ملٹری ہسپتال میں لے جایا گیا۔ عرفات ابھی پیرس کے فوجی ہسپتال میں زیر علاج ہی تھے کہ فلسطین میں اطلاعات رسانی کے ایک مستند ادارے مرکز اطلاعات فلسطین نے رام اللہ اتھارٹی کے ایک ذمہ دار ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا کہ یاسر عرفات ایک ناقابل علاج مرض کا شکار ہے۔ فرانسیسی ڈاکٹر بھی اس مرض کا علاج کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ملٹری ہسپتال نے عرفات کے جتنے بھی میڈیکل ٹیسٹ کیے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے خون میں مہلک بیکٹیریا داخل ہو چکے ہیں۔ مسٹر عرفات علالت کے دوران جو خوراک استعمال کر رہے ہیں وہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ یہ مشکوک خوراک زہر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی تھی جب یاسر عرفات حیات تھے، جس کے چند ایام بعد 12 نومبر کو اسی پراسرار بیماری کے ہاتھوں جان کی بازی ہار بیٹھے۔ یاسر عرفات کے بعد ان کی موت کے بارے میں فلسطینی سیاسی حلقوں میں چہم گوئیاں شروع ہوئیں۔ ابلاغی حلقوں میں یہ رپورٹس آنے لگی کہ یاسر عرفات کو زہر دے کر قتل کیا گیا ہے۔
زہر دیے جانے کا معمہ اس وقت کئی پردوں میں چھپا تھا اور کوئی یہ بتانے سے قاصر تھا کہ انہیں کس نوعیت کا زہر دیا گیا ہے اور آیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ 2005 میں فلسطینی اتھارٹی کے زیر اہتمام ایک تحقیق کرائی گئی۔ تحقیق مکمل کرنے کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے عہدیدار توفیق تراوی نے پہلی بار باضابطہ طور پر تصدیق کی کہ یاسر عرفات کی موت زہر خوانی کے باعث واقع ہوئی ہے۔ 2007 میں یاسر عرفات کی بیوہ ساہ عرفات نے ایک مرتبہ پھر اس معاملے پر تحقیقات کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے عہدیداروں، فرانسیسی حکومت اور پیرس کے ملٹری اسپتال کے ان ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو یاسر عرفات کی عرصہ علالت میں ان کے معالج رہ چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کی جانب سے ساہ عرفات کو کوئی فوری اور مثبت جواب نہیں دیا گیا، جس نے عرفات کی موت کے حوالے سے شکوک میں مزید اضافہ کر دیا۔ آخر کار ساہ عرفات کی درخواست پر فرانسیسی ماہرین نے یاسر عرفات کی وفات کے اسباب پر تحقیقات شروع کر دیں۔ تحقیقات میں بتایا گیا کہ یاسر عرفات کے میڈیکل ٹیسٹوں اور دیگر نمونوں کی مدد سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ فرانسیسی ہسپتال کی یہ رپورٹ ادھوری تھی، جسے مزید آگے بڑھانے کے لیے روسی ماہرین کے حوالے کر دیا گیا۔ 1 سال کی مغز ماری کے بعد روس کی نجی اور سرکاری ٹیموں نے اپنے الگ الگ نتائج جاری کیے۔ ماسکو وزارت خارجہ نے تحقیقات کے نتیجے کے بارے میں ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ عرفات کی باقیات سے اس کے جسم میں زہر کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، تاہم نجی سطح پر کی جانے والی تحقیق میں اس کی نفی کی گئی۔ مالٹا سے تعلق رکھنے والی ساہ عرفات نے 31 جولائی 2012 کو سوئٹزرلینڈ کے ماہرین کو درخواست دی، جس میں کہا گیا کہ فرانسیسی، فلسطینی اور روسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر کی موت پولونیم نامی ایک زہر سے ہوئی ہے۔ وہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کرانا چاہتی ہیں۔ ماہرین کو معاملے کی تحقیقات کے لیے کہا گیا۔ سوئس سائنسدانوں نے نومبر 2012 میں رام اللہ میں یاسر عرفات کی قبر کشائی کر کے محروم کی باقیات کے 60 نمونے حاصل کیے۔ انہوں نے یاسر عرفات کے زیر استعمال کپڑوں اور فرانسیسی ڈاکٹروں کی رپورٹس بھی طلب کیں۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سوئس حکومت نے نسبتاً زیادہ ذمہ داری اور توجہ کے ساتھ ساہ عرفات کی درخواست پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا اور تحقیقات کی ذمہ داری سوئٹزرلینڈ کی لاسینج یونیورسٹی کے اسپتال کی ریڈیالوجی لیبارٹری کے ماہرین کو سونپی۔ 50 ماہرین نے نہایت جانفشانی اور باریک بینی کے ساتھ تحقیقات کے بعد 108 صفحات پر مشتمل ایک مفصل رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ تحقیقات کے دوران اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ یاسر عرفات کی موت ایک خوفناک تابکاری زہر پولونیم 210 کے استعمال سے واقع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ پر واڈیوس یونیورسٹی کے اسپتال سینٹر کے 10 ماہرین کے دستخط ثبت ہیں۔ تحقیقات میں میڈیا کے اس دعوے کی بھی تردید ہو گئی کہ مرحوم کی وفات سگریٹ نوشی کے باعث ہوئی، کیونکہ یاسر عرفات کی ہڈیوں اور جسم کے نرم ریشوں میں پولونیم کی سطح 18 سے 20% کے درمیان تھی، جس کے بعد ماہرین نے یہ تجزیہ کیا کہ ان کی موت میں 83% ہاتھ اسی پولونیم 210 کا ہے۔ عرب دنیا کے مقبول ترین 2 ٹیلی ویژن چینلز الجزیرہ اور العربیہ نے یاسر عرفات کی زہر خوانی سے موت سے متعلق رپورٹ کو غیر معمولی کوریج دی اور ثانیہ کے قریباً تمام گوشوں کو سامنے لانے کی قابل قدر سائی کی۔ ان دونوں نشریاتی اداروں کی رپورٹس میں برطانیہ کے ایک مستند معالج ڈاکٹر ڈیوڈ بارکلے کی رپورٹ پر تجزیے کا بکثرت حوالہ دیا گیا۔ یاسر عرفات کو زہر دیے جانے کا معاملہ حل ہوا، مگر یہ سوال شاید اب بھی موجود ہے کہ اس مجرمانہ اور گھنونی حرکت کا ذمہ دار کون ہے۔ اس وقت 3 فریقوں فلسطین اتھارٹی، فرانسیسی ڈاکٹر اور اسرائیل کے نام ایک ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی ہم سیاسی کی بجائے طبی ماہرین کی رائے لیں تو بہتر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پولونیم ایک ایسا زہر ہے جو ہر کس ناقص کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی حساس شے ہے جو صرف جوہری ہتھیار رکھنے والے ملکوں کے پاس نہایت محدود مقدار میں ہو سکتا ہے۔ اس رائے کو دیکھیں تو فلسطینی اتھارٹی کے پاس اس کی موجودگی محال دکھائی دیتی ہے۔ فرانسیسی ڈاکٹروں کے پاس ہونا بھی کرینے کے آس نہیں۔ صرف اسرائیل کی طرف انگلیاں زیادہ اٹھتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والی ضرب المثل اسرائیل پر زیادہ صادق دکھائی دیتی ہے، کیونکہ خود اسرائیل کے ذمہ دار ادارے اور اہم شخصیات بار بار یہ کہہ چکی ہیں کہ یاسر عرفات کی موت جس طریقے سے بھی ہوئی اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔
اس ضمن میں اسرائیل کے ایک سرکردہ سماجی ادارے نو پیس کے چیئرمین اوری اونوری نے ایک سے زائد مرتبہ یاسر عرفات کی موت کا براہ راست ذمہ دار سابق وزیر اعظم شیرون کو قرار دے رکھا ہے۔ مسٹر اوری کا کہنا ہے کہ شیرون نے یاسر عرفات کو قتل کرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ اس نے کئی سال قبل لبنان کے صابر شاتیلہ کیمپوں میں دہشت گردی کے دوران بھی یاسر عرفات کو مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بچ نکلے تھے۔ 2002 میں جب عرفات رام اللہ ہیڈ کوارٹر میں محصور تھے، شیرون اور اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ مسٹر بش نے شیرون سے کہا کہ عرفات کی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جواب میں شیرون نے کہا کہ وہ کہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن بعض اوقات انسان موت بانٹنے میں خدا کی مدد کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یاسر عرفات کی موت کے لیے خدا کی مدد کروں۔ اس پر صدر بش خاموش رہے۔ شیرون نے استفسار کے انداز میں کہا کہ آپ کی خاموشی میرے فیصلے سے اتفاق کی علامت ہے۔ میں عرفات کو اس طرح ٹھکانے لگاؤں گا کہ کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ دوستو، اگر وقت کی کمی نہ ہوتی تو میں یاسر عرفات کی موت میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ان گنت ثبوت دے سکتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔